الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور ایمان والوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنائیں. اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. آپ اس مسجد میں کبھی جا کر نماز کے لیے کھڑے بھی نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں جایا کریں اور نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أصحاري وجعلهم أنصاري وإنهم سيجيء في آخر الزمان قوما ينتقصونهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تنكحوا إليهم ألا فلا تصلوا معهم ألا فلا تصلوا عليهم حلت اللعنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل منهم وزراء وأختانا وأسحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آج اپنے بیان سے پہلے صحابہ کی مدح میں منقبت میں ایک سلیم الفطرت شاعر کا کلام، منظوم کلام میرے ہاتھ لگا ہے کہیں سے بھی اور مجھے بہت پسند آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سنا دوں. اس کا ہر قطعے کے بعد ایک مقطع ہے: ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام. گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام. اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد و زن کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے اور زندگی کے آخری سانس تک اس جذبے کو باقی رکھے. یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں، صحابہ کی محبت نبی کی محبت کا تقاضا ہے. حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے رکھے گا. یعنی جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میرے ساتھیوں سے پیار کرے گا. اگر رسول اللہ کے ساتھی نہ ہوتے تو ہم کیا جانتے کون ہے کون نہیں. اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہر وقت. کبھی اپنے دل و دماغ کو اس جذبے سے خالی نہ رکھیں. تقاضا ایمان یہی ہے، محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے. گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام. کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشاں ہیں چاند تاروں کی طرح. ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام. اگر یہ مصرع پسند ہو آپ کو تو اس میں آپ میرا ساتھ دیا کریں. گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام. حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کو صدا لہرائیں گے.
اپنا تن من دھن نبی کی آل پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ سید فاروق اعظم مظہر جاہ و جلال، سید فاروق اعظم مظہر جاہ و جلال، جن کی ہیبت سے ہے ابھی تک کفر و باطل پرملال، غیرت دین پیمبر باعث اوج کمال، عدل کی میزان ہے فاروق اعظم کا نظام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ حضرت عثمان ذو النورین تصویر وفا، حضرت عثمان ذو النورین تصویر وفا، نازش شرم و حیا ہیں پیکر جود و سخا، مال و دولت ہی نہیں خون رگے جاں بھی دیا، عظمتیں کرتی ہیں جھک کے ان کی عظمت کو سلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ شوہر بنت نبی حضرت علی المرتضی، شوہر بنت نبی حضرت علی المرتضی، جن کو بچپن سے ہی حاصل تھی رضائے مصطفیٰ، ضرب حیدر تھی برائے کفر و پیغام قضا، شوکت اسلام کی للکار تیغ بے نیام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ عشق توحید و رسالت ان کی پیاری زندگی، عشق توحید و رسالت ان کی پیاری زندگی، سرفروشی جان ساری ان کی ساری زندگی، کاش ان کی مثل ہو جائے ہماری زندگی، کاش ان کی مثل ہو جائے ہماری زندگی، پھر سے اپنے ہاتھ آ سکتی ہے دنیا کی زمام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گلشن اسلام کی زینت ہیں یہ رنگین پھول، گلشن اسلام کی زینت ہے یہ رنگین پھول، جن سے راضی رب تعالی، جن سے راضی ہے رسول۔ گلشن اسلام کی زینت ہے یہ رنگین پھول، جن سے راضی رب تعالی، جن سے راضی ہے رسول۔ مشعل راہ ہدایت ان کے پاکیزہ اصول، ناز کر افضال تیرے دل میں ہے ان کا قیام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ ہر مسلمان کی ایمان کی کسوٹی ہے صحابہ کی محبت، صحابہ سے محبت ہے تو پھر نبی سے بھی محبت ہے، اور نبی کی محبت ظاہر بات ہے دلیل ہے ایمان کی۔ جو نبی کے ساتھیوں سے پیار نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ سارا جہان بھی کچھ کہتا رہے، اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ مسلمان نہیں جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا۔ اور ابھی جو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہے اس کا ترجمہ نہیں سنا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ہے، یہ میری اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔
پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک وہ صحابی ہیں جو ساری زندگی رسول اللہ کے خادم رہے، خادم خاص۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے اپنی مخلوق میں، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو چنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے ان کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے، یہ خود چل کر میرے ساتھی نہیں بنے، اللہ نے ان کو اپنے انتخاب کے ساتھ میرے قدم میں پہنچایا ہے۔ فجعلم اصحاری وجعلم انصاری، کسی کے ساتھ میرا سسرالی رشتہ ہے، کوئی میرا داماد بنا، کوئی میرا سسر بنا، کوئی میرے ساتھی بنے۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمًا، اور سن لو کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو ان کی تنقیص کریں گے۔ پھر تنبیہ کر کے الا سن لو فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتے ناطے لینے دینے کا کام نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ۔ الا فلا تنکحوا الیہم، سن لو اپنی بچیوں ان کے رشتے میں نہیں دینی، ان کی عورتیں نہیں لینی، اپنی ان کو نہیں دینی۔ الا فلا تصلوا معہم، ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ مل کر نمازیں نہیں پڑھنی۔ الا فلا تصلوا علیہم، ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ حلت علیہم اللعنہ، ان پر خدا کی لعنت لازم ہے، یعنی وہ لعنتی لوگ ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق۔ اس واسطے مسلمان کو نہ رشتہ ناطہ لینے دینے کی گنجائش رکھی، نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی، نہ ان کے لیے دعا مانگنے کی، نہ ان کا جنازہ پڑھنے کی۔ اور دوسری حدیث وہ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ ہے، ایک اور صحابی حضرت عدیم بن ساعدہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو چن لیا، فجعل منهم وزراء، میرے وزیر بنایا، یعنی میرا جو کار نبوت ہے اس میں ہاتھ بٹانے، وزیر کہتے ہیں اس کام کے اندر ہاتھ بٹانے والے۔ یہ جتنے وزراء ہیں نا، یہ وزیر اعظم کے وہ جو کام ہے ان کا، وزیر اصل میں کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ بانٹنے والے۔ وزیر اسے کہتے ہیں کہ جو حکومت کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں پھر اس کو، لیکن اب تو وزیر ایسے نہیں، اب تو جن کی انتخابی حالت وزیری بننے سے پہلے کمزور ہوتی ہے، بعد میں صرف انہی کی حالت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ بدنصیب قوم بد سے بدتر حالت میں جاتی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے خدا کی پناہ جس بے رحمی کے ساتھ یہ مہنگائی کرتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں کہ اس معاشرے کے اندر غریب لوگ بھی ہیں۔ جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مجھے ان سے کوئی باس نہیں، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی پکڑ میں آئے ہیں، یہ قوم کی جو بددعائیں ہیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ اس مظلوم قوم کی آہ سے ڈرا کرو، کس کی آہ نکلتی ہی سیدھ بارگاہ خدا بندی میں پہنچتی اور وہاں سے اجابت آتی، پھر جواب آتا۔ اور آخری حدیث میں نے پڑھی تھی وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی اذا ظہرت الفتن بالبدع وسبت اصحابی، جب فتنے پھیل جائیں، بدعات پھیل جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے،
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو پھر جو عالم دین ہے اس پر لازم ہے کہ علم کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، یعنی اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، یہ علم ہے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو مولوی کسی مصلحت کا شکار ہو کر فلاں بھی ناراض نہ ہو، فلاں بھی ناراض نہ ہو، فلاں بھی ناراض نہ ہو، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے مولوی پر، ایسے پیر پر خدا کی بھی لعنت، خدا کا فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر ایک کا فیصلہ کرنا آپ کا کام۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اہلیت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ کے قرآن کی روشنی جو مجھے ملی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو مجھے معلوم ہوئی ہے، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں خاموش رہ سکوں۔ باقی فیصلے مرتب کرنا، لوگوں کے دلوں کو پھیرنا میرا نہیں، میرے اللہ کا کام ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، میرے نبی ان کو نصیحت کرتے جائیں، بات پہنچاتے جائیں، آپ کا کام ہے بات پہنچانا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغے بنا کر نہیں پیش کی کہ ان کے دلوں کو پھیرنا، یہ دلوں کو پھیرنا نہ پھیرنا یہ میری اپنی مرضی ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت سے نواز دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ اور اس کی تقسیم پہ قربان جائیے۔ ہدایت نہیں دینی تھی تو نبی کے سگا چچا ابو لہب کو ہدایت سے معروم رکھا، ابو طالب کو ہدایت سے معروم رکھا، اور دینے پہ آئے تو ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دے دی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے رضاکاروں میں شامل ہو گئے۔ پیچھے چلے جائیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ آپ کے سامنے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں دی، ان کی بیوی ہدایت سے محروم رہی، اور مشرکین کے ساتھ ان کا انجام ہوا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، بیوی ہدایت سے محروم رہی اور وہ جہنم میں گئی۔ اور اللہ کی شان پر قربان جائیں کہ ہدایت دینے پہ آئے تو فرعون کی بیوی کو مسلمان کر دے۔ اور یہ میں کوئی ناول نہیں سنا رہا، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں نبیوں کی بیویوں کا اور امرات فرعون کی بیوی کا تذکرہ بھی ہے کہ ان کو ہدایت سے نوازا، ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ یہ ہے تقسیم میرے اللہ کی، اور اس کی مرضی پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ رشتوں ناتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ ہماری خصلتیں تو ہیں انسانوں کی، اپنے تعلق، اپنے رشتے، ان کا لحاظ رکھ کے ان کو مراد دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا اللہ کا مقبول بندہ کون؟ جو جد الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں، یعنی ساری انسانیت آپ کی قیادت، سیادت، آپ کی امامت، آپ کی برتری کی ہمیشہ قائل رہے گی۔ آج کی دنیا میں مسلمان تو مانتا ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ایک مقبولیت تھی۔ اور حضور نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ قرآن میں ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جب بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے، پھر اس کے بعد دعا مانگی ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل قبول فرما انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا جاننے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں کے باشندوں کا یا اللہ ایک رسول بھیج۔ یہ وہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتیاز قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے. رتبے کے لحاظ سے پوری امت کا بلا اختلاف یہ فیصلہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سارے انبیاء میں سب سے اونچی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن ایک امتیاز ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حاصل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں فاتبع ملت ابراہیم، آپ نے ابراہیم کا طریقے پر چلنا ہے. تو بات عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ان کے باپ کو بھی ہدایت سے معروم رکھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ لحاظ نہیں کیا کہ انہوں نے میری توحید کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی، میری توحید کی خاطر، میرے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، میرے دین کی خاطر اپنی بیوی اور معصوم شیرخوار بچے کو سینکڑوں میل دور ایک ویرانے میں چھوڑ دیا، اور پھر میری دین کی خاطر میری مرضی پر اپنے اکلوتے بیٹے کو جو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا ان کے گلے پر چھری پھیر دی. جزاکم اللہ. قرآن کریم میں آپ تلاوت کرتے ہیں، میری گزارش پھر ہے کہ آپ ترجمے والا قرآن کریم سامنے رکھ کر، لیکن کسی صحیح ترجمے کو تلاوت کیا کریں. بے شک پورا پارا نہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ. تو جہاں ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کلمات میں، یعنی کئی باتوں کے اندر. تو ہر امتحان میں، ہر پرچے میں وہ پہلے نمبر آئے. تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ فرمائے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے فیصلہ کیا اب قیامت تک کے لیے آپ کی امامت، آپ کی سیادت اور آپ کی قیادت جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی. ہر آنے والی امت آپ کی عظمت کی قائل ہوگی، دنیا کی ہر قوم آپ کو مانے گی اور مان رہی ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیادت و قیادت کو مانتا ہے. جو اللہ کا منکر ہے اس سے ہمیں خیر کا توقع کوئی نہیں. انہی باتوں میں سے یہ باتیں چند جو میں نے ذکر کی ہیں. اتنے بڑے بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر آئے، ہر امتحان میں پاس ہو گئے، لیکن محشر کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کا لحاظ رکھ کر ان کے باپ کو اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ مشرک تھا، شرک پر مرا. اور قانون خداوندی یہ ہے کہ مشرک چاہے نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہو، رشتہ دار ہو، مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہی میرا 40 سالہ محنت کا خلاصہ میرے دوست اس جگہ کے اندر. میں نے اس پورے عرصے کے اندر آپ حضرات سے یہ زیادہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اتنی تسبیحیں پڑھیں، اتنے نوافل پڑھیں. جتنے میرے پرانے ساتھی یہاں ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو. زیادہ تسبیحیں پڑھنے اور نوافل پڑھنے کی تاکید نہیں کی، اس لیے کہ عقیدے پر محنت نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو نہ تسبیحوں کا فائدہ تو نہ نفلوں کا کوئی فائدہ ہے. میں نے اس عرصے کے اندر آپ کو یہ تاکید نہیں کی کہ اتنا صدقہ و خیرات اتنا زیادہ کریں، اللہ توفیق دے ضرور کریں، لیکن میری محنت اس پر نہیں صرف ہوئی. میری ساری توانائیاں صرف ہوئی عقیدے کی صحت پر، آپ کا ذرہ ذرہ عمل جو ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جمع ہو جائے، قبولیت سے نوازا جائے. اور یہ صحابہ کے بارے میں جو تذکرہ کرتے ہیں یہ بھی عقیدہ کا ایک پہلو ہے. اسلامی عقائد میں عقیدے کا ایک پہلو ہے. جہاں اللہ کی توحید پر آپ ایمان رکھیں گے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت پر ایمان رکھیں گے اور بدعات سے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، وہاں اللہ اور رسول کے محبوب صحابہ اکرام کی محبت کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں گے اور اپنے دل و دماغ کو ان کے خلاف بغض و نفرت سے خالی پائیں گے. اس کے بعد میں مزید کوئی مطالبہ نہیں کروں گا کہ فلاں کو مانے فلاں کو نہ مانے، لیکن یہ
تین باتیں ضروری ہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ نہ اللہ کی توحید کے بغیر ایمان ہے، نہ نبی کی نبوت اور رسالت کو مانے بغیر ایمان ہے، نہ صحابہ کرام کی عظمت کو دماغ میں جگہ دیے بغیر ایمان۔ کیونکہ اسلام کے اولین گواہ ہیں، یہ نبوت کے گواہ ہیں، رسالت کے گواہ ہیں، قرآن کے نزول کے گواہ ہیں، اسلام کا گواہ ہیں۔ اور اسلام کے گواہ اگر مجروح ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس بیکار ہو جاتا ہے جس کے گواہ مجروح ہو جاتے ہیں۔ کامیاب کیس وہی ہے جس کے گواہوں کی گواہی جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ تو اسلام کے یہ ابتدائی گواہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے خدا کا قرآن نازل ہوتا رہا، ان کی آنکھوں کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی بیان فرمائی، انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کی وحی سنی، انہیں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو چہرہ انور کی زیارت کی، اور حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اس پر آگ، جہنم کی آگ حرام ہے۔ ورآ من رآنی، بلکہ میرے صحابہ کو دیکھنے والا جو حالت ایمان میں ہے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں دوستو۔ دنیا کے کسی مولوی اور پیر، کسی محدث اور فقیہ کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے کہ جس نے اس کو دیکھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، لیکن نبی کے ساتھی صحابہ کرام ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور یہ امتیاز کسی اور انسان نے قائم نہیں کیا، خود امام الانبیاء نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے کا کوئی آدمی کہتا ہے اس کو رد کر دیا جاتا، لیکن ان سے اوپر والی ہستی نہیں فرمایا ہے کہ آگ نہیں پہنچے گی، آگ نہیں چھوئے گی میرے دیکھنے والے کو اور میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، مشہور ہے علماء کے مابین، یہ دعا کیا کریں کہ خدا یہ علماء حق، علماء دین کا سلسلہ باقی رکھے۔ قحط الرجال پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو۔ ہم نے اس لاہور شہر میں اپنی آنکھوں سے جن ہستیوں کو دیکھا تھا اب وہ نہیں ہیں، اور ان کی جگہ کسی نے پر نہیں کی۔ لاہوریوں نے شیراں والا مولانا احمد لاہوری کو بھی دیکھا تھا، لیکن آج وہ میدان خالی ہے، ہیں بلا شبہ ان کے پوتے وہاں ہیں، لیکن احمد لاہوری نہیں ہے۔ لاہوریوں نے جامعہ اشرفیہ میں مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کو بھی دیکھا تھا، جامعہ اشرفیہ کے اندر مولانا رسول خان کو بھی دیکھا تھا، جامعہ اشرفیہ کے اندر مولانا ادریس کاندری رحمہ اللہ کو بھی دیکھا تھا، لیکن آج وہ ہستیاں وہاں نہیں ہیں، اس معیار کا کوئی نہیں ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے، خدا اس کو قیامت تک جاری ساری رکھے، خیر کے سلسلے جاری رکھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقامات تھے، جو ہستیاں تھے، جو رتبے تھے ان کے، وہ نہیں ہیں۔ یہ قحط الرجال ہے۔ علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، اللہ کا نبی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ غور کیجئے اس حدیث کے الفاظ پر، بہترین لوگ وہ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے خیر القرون قرنی، دوسری کے الفاظ ہے خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے قرن کہتے ہیں 120 سال کو، یعنی حضور نے فرمایا میرا قرن جو 120 سال تک رہے گا، اور 110 سال تک صحابہ کرام رہے ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئیں گے، متصل آئیں گے، جو تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، جو ان کے پیچھے آئیں گے، یعنی تبع تابعین ہیں۔ ان تینوں قرنوں کی، تینوں زمانوں کی خیریت، ان کی اچھائی اور ان کی برتری، ان کی مقبولیت اللہ کے نبی نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی تابعی کے بارے کے اندر سنیں، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ نہ کہوں،
ناراض نہیں ہوں گے نا؟ چپ ہیں کچھ، بشاشت کے ساتھ نہیں جواب دے رہے۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ حدیث رسول میں نے آپ کو سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ دنیا کے کسی عالم سے پوچھیں، کسی ایسے سے نہ پوچھیں جو کسی مسجد کے اندر امام ہے، بڑی لمبی سی اس کی داڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، اس کو کتابوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ علماء سے پوچھیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دیکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی اور میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ ان 2 حدیثوں کی روشنی میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ایسا شخص جس کو آپ بھی گالیاں شاید دیتے ہوں، خدا کرے کہ کوئی گالی نہ دے، کہ خیر القرون کا کسی مسلمان کو جس طرح صحابہ کو گالی دینا برا ہے، بلکہ وہ تو ایمان کا زوال ہے، لیکن صحابہ کے بعد تابعین کو گالی دینا بھی، جس کو لوگ یزید کہتے ہیں، یہ تو تابعی تھے، ایک صحابی کے بیٹے تھے، اور جب وہ خلیفہ بنے تو سینکڑوں صحابہ اکرام نے اس کی خلافت کو مانا، بیعت کی ہے۔ برا تھا وہ، دل تو نہیں دھڑکتا ڈر کے، اس لیے کہ روافض نے اس قدر پروپیگنڈا کیا، اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا کہ ہم تو کیا، ہمارے بڑے بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے خواص بھی اتنے متاثر ہوئے کہ یزید جو ہے ایک گالی بن گیا۔ لیکن جن صحابہ نے اس کی خلافت کو تسلیم کیا، جنہوں نے کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ کیوں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ تمہاری شان یہ ہے، تم کفر کو بھی ناپسند کرتے ہو، فسق کو بھی ناپسند کرتے ہو، عصیان کو بھی ناپسند کرتے ہو۔ یہ تو اللہ نے مہر لگا دی ان پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی برائی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، انہوں نے ان برائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آج کے لوگوں کی زبان سے سنیں تو یزید پلید تھا، برا تھا، لیکن صحابہ سے پوچھیں، وہ ڈر کر، دب کر، جھک کر، بک کر انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ بعض امیر انسان تو آج بھی، غیرت مند مسلمان آج 1500 سال بعد بھی نہ ڈرتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔ ابھی فی الحال اس کی شان پہ ابھی سیدنا معاویہ کو منوائیں، سیدنا معاویہ کو تسلیم کر لیا، لوگوں نے ہاضم کر لیا تو انشاءاللہ پھر اگلی باتیں بھی ہوں گی۔ ابھی تو یہاں یہ ظلم ہے، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے، سنی کہلانے والا مولوی پیر خدا کی لعنت اور پھٹکارا سیدنا معاویہ کی شان میں تنقید کر رہا ہے۔ میں نے تو صرف آپ کے ذہن کو سر متوجہ کرنے کے لیے کہ صحابہ جو اللہ کے معتمد ہیں، اللہ کے رسول کے معتمد ہیں، اور اللہ کے نبی کے فرمانے کے مطابق جیسے میرے صحابہ کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یزید نے صحابہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ تو جنت یا جہنم کا فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہی، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے دیکھنے والے کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، تو ہم اگر یزید کو گالی بکتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرا موضوع یزید نہیں، میرا موضوع صحابہ ہے۔ یہ ضمناً ایک بات کہی کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی اگر اس کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے تو اپنے ذہن کو خالی کیجیے۔ صحابہ کے اعتماد پر اگر صحابہ نے اس کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟
اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، علامہ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں۔ اس کی 8ویں جلد میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، امیر یزید کا جب انتقال ہوا، اس زمانے میں جو بحرین کا قاضی تھا، اس نے خواب کے اندر اس کو دیکھا اور اس نے پوچھا خواب کے اندر کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے میرے مغفرت فرما دی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے یہ بات، اور لکھنے والا کا علامہ ابن کثیر ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جن جن صحابہ سے اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، ان یہود و نصارہ اور مجوس نے انہی کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ چنانچہ آج کے یہود و نصارہ اور مجوسی فاروق اعظم کے سخت دشمن، سیدنا معاویہ کا سخت دشمن، اگر اس کو باپ کو گوارا نہیں کر سکتے تو بیٹوں کیسے گوارا کریں گے؟ میں موضوع سے ادھر ادھر ہٹ رہا ہوں، لیکن آخر ایک بات کہہ دیتا ہوں، 2 دھمکیاں ذہن میں رکھنا۔ آج دنیا میں کوئی ماں نے جنا ہے ایسی دھمکی دے سکے کسی سپر پاور کو، یہ دونوں دھمکیاں باپ بیٹوں کی ہیں، اور یہ کوئی میں ناول اخبار پڑھ کر نہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کا جی چاہے میں اس کتاب دکھا سکتا ہوں۔ ایک دھمکی وہ تھی جو سیدنا معاویہ نے قیصر روم کو، آدھی دنیا کے حکمران کو دھمکی دی تھی، لیکن سیدنا معاویہ اس وقت صرف ایک صوبے کے گورنر تھے، پوری مملکت کے امیر نہیں تھے، لیکن صوبے کا گورنر ہو کر بھی وہ اتنا غیرت مند، اتنا بہادر دلیر انسان تھا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور دھمکی اس بنا پر دی کہ قیصر روم نے ان کو خط لکھا اور پیشکش کی کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں علی کے خلاف۔ دشمن نے کیا کیا چالیں چلی ہیں، آج بھی چلتا ہے۔ تم ایسا کرو، مجھ سے مدد لو، میں کمک بھیج دیتا ہوں فوج کی، علی پر چڑھائی کرو۔ سیدنا معاویہ نے فرمایا سیدنا علی جو ہیں یہ تو میرے بھائی ہیں، ہمارے مابین کوئی اختلاف ہوگا تو یہ بنیادی اصولی اختلاف نہیں، ایک اجتہادی مسئلہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ ہمارا کوئی بنیادی دشمنی تو نہیں کہ آج دشمنوں کو بھی مجھ سے یہ امید پیدا ہو چلیے کہ میں اس سے مدد لے کے اپنے بھائی کے خلاف کام کروں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ میں، سیدنا معاویہ نے جوابی خط لکھا، اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ، اے لعنتی قیصر روم کو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر امریکہ سپر پاور کو پیغام بھیجے کہ لعنتی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ، اے لعنتی اگر تو اپنے خبیث ارادے سے باز نہ آیا، لَأَصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ اپنا معاملہ فوراً ٹھیک کرنے کے بعد دونوں متحد ہو کر تیرے خلاف چڑھائی کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، خدا کی زمین تم پر تنگ کر دیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، تیری زمین سے اٹھا کر تمہیں باہر پھینک دیں۔ میں اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ خط ملنے کے بعد فَعِندَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، اس دھمکی آمیز پیغام پہنچنے کے بعد روم کا حکمران خوف زدہ ہو گیا، وَانْكَفَ، اور وہ اپنے پیشکش سے اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ کون سی سپر پاور تھی حضرت معاویہ کے پیچھے؟
غیرت ایمانی تھی، ایمان کی غیرت تھی، جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بھی اس درجہ میں نہیں جو ایک حضرت معاویہ کے دل میں ایمانی غیرت تھی۔ ابھی تک نام نہاد مسلمانوں ملکوں میں برما کے ظالم حکمرانوں کو کوئی دھمکی نہیں دے سکا کہ وہاں کے مسلمان پر جو عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، یہ نام نہاد ایٹمی ملک کا حکمران بھی اس سے سفارتی تعلقات نہیں توڑ سکا۔ یہی حال عربوں کا ہے، ان سے ہم کیا اور امید رکھیں گے؟ ایک دھمکی یہ ہے، ایک دھمکی اس کے بیٹے نے دی تھی جس کو یہ دنیا گالی بکتی ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا، آج بھی ان کا قبر وہاں موجود ہے ترکی استنبول میں۔ اس استنبول کا اس زمانے میں پرانا نام تھا قسطنطینیہ، جس کو لوگ قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ یہ دارالحکومت تھا روم کے حکمران کا، جیسا آپ کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ مجاہدین کا دستہ حضور کے فرمان کے مطابق قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا۔ اس مجاہدین کے دستوں میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، لیکن صحابہ کی کمانڈ یزید کر رہا تھا۔ اور یہ بات بخاری شریف میں جا بجا موجود ہے، صرف تاریخ کتاب میں نہیں، حدیث کی پہلے درجے کی کتاب بخاری کے اندر موجود ہے۔ کئی مقام پر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، اور وہ بخاری میں وہ روایت کیا ہے اس کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ اول جیشن یغزو مدینہ قیصرہ مغفور لہم، پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، اللہ نے اس سارے لشکر کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہی الفاظ بخاری میں جا بجاتے ہیں۔ اور وہ پہلا لشکر جو بھیجا گیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، عبداللہ بن عمر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، سیدنا حسین موجود ہیں فوج کے اندر، اور بزرگ صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری موجود ہیں۔ لیکن کمانڈ کون کر رہا ہے؟ یزید۔ اس کی کمان میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ اتنا برا تھا، نعال تھا، تو ان صحابہ کرام کی غیرت ایمانی گوارے کر سکتے تھے کہ ہم اس کی کمان کے اندر چلیں؟ ایک ہماری سوچ ہے آج 1.5 تھا، ایک ان کی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھا تھا۔ راستے میں ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو بچنے کی امید نہ رہی۔ یہ سب ہماری تاریخ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر ان چیف، فوج کے کمانڈر کو بلا کر 3-4 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شاید میری موت واقع ہو جائے تو یہ حدیث امت تک پہنچنی چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا، اللہ اس کو ضرور جنت میں بھیجیں گے۔ یہ حدیث مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کسی اور مسلمان کے ذہن میں ہے یا نہیں۔ میں اس حدیث کو لے کر دنیا سے نہ چلے جاؤ، سب مسلمان تک پہنچا دے۔ دوسری بات، میری اگر موت واقع ہو جائے تو جہاں موت واقع ہو جائے وہاں دفن نہ کرنا۔ اسلامی لشکر کی آخری منزل جہاں ہے وہاں لے جا کر دفن کرنا۔ کیوں؟ میرے اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا کر کے آئے، تو میں یہ کہہ سکوں یا اللہ جب تک جی رہا تھا تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہا، اور جب میری موت واقع ہو جائے تو یا اللہ اس راستے میں میری لاش چلتی رہی۔ تیسری بات
کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے. نتیجہ آپ خود نکالیں. برا تھا یزید، فاسق فاجر تھا کہ فاسق فاجر کو جنازہ پڑھانے کے لیے بزرگ صحابی رسول اللہ کے میزبان نے فرمایا، جبکہ عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن زبیر جیسے، عبداللہ بن جلیل قدر صحابہ موجود ہیں. اگر اس میں کوئی خامی تھی، کوئی برائی تھی، کوئی کمتری تھی تو اس کو چھوڑ کر ان کو نہیں فرما سکتے تھے. جبکہ کوئی دنیاوی لالچ کا معاملہ نہیں تھا، اب تو اللہ سے ملنے جا رہا ہے، کسی خوش کرنے والا معاملہ بھی نہیں تھا. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ وہو الذی صلی علیہ، یزید نے جنازہ پڑھائی اور ان کو ان کے وصیت مطابق قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ جا کر دفن کیا گیا. جب دفن کیا جا رہا تھا اس وقت دنیا کا پیغام کیا کر رہے ہو؟ میں صرف دھمکی کا قصہ سنانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ہم حاجہ، یزید نے سو اعلان کیا، حاجہ رجل من اکابر اصحاب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے. وَنَحْنُ دَفَنَّا حَيْثُ تَرَوْنَهُمْ، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اس کی وصیت مطابق یہاں اس کو دفن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم دفن کر کے یہاں سے چلے جاؤ گے تو ہم ان کی قبر کو کھود کر ان کی میت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ حماقت کی انہوں نے کہا اچھا. یزید نے فوج کو حکم دیا کہ لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ قلعے کی دیوار کو توڑو. تو اس زوردار انداز سے صحابہ نے ضربیں لگائیں کہ اس سے زلزلہ آ گیا پورے قلعے کے اندر. خوف زدہ ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد اور اسلحے سے نہیں ڈرتے تھے، یہ سن لیجئے، مسلمان کے ایمانی غیر سے لوگ ڈرتے تھے. بدر کے میدان میں ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ایمانی غیرت تھی. 1000 کیل کانٹے سے لیس آئے تھے، یہ 313 تھے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. لیکن دنیا نے دیکھ لیا نتیجہ، 70 مشرکین کو جہنم رسید کیا گیا، 70 کو گرفتار بھی کر لیا گیا. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے بدر کے اندر. یہ کیا تھا؟ یہ وہ غیرت ایمانی تھی اور خدا کی مدد تھی. صحابہ اکرام اللہ کی مدد کو لے کر چلتے تھے اور ایمانی غیرت سرشار تھے. یزید نے کہا کہ توڑو اس کے قلعے کو. اس کی ایسی تیسی یہ اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے نبی کے اس بزرگ صحابی کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے. وہ خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے پھر معذرت کا پیغام بھیجا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بلا شبہ دفن کریں. اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ آج کتنے سال گزر چکے ہیں؟ کم بیش 1450 سال گزر چکے ہیں. سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں موجود ہے اور مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے. یہ اگر وہ دھمکی نہ دی جاتی تو رومیہ نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا جاتا. یہ باپ بیٹے کی دھمکی جو ہے ذہن نشین فرما لیجئے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. مولوی کی زبان کانپتی ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ پر موت نہ آ جائے. نہیں، میری زندگی موت میرے اللہ کے قبضے میں ہے. لیکن میں نے اتنا عرصہ صحابہ اکرام کی عظمت پر جو محنت کی ہے، اور آپ کو میں نے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا اور جو میرے ساتھ والا زمانہ ہے. اور جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام. ان تمام احادیث کو ذہن میں رکھنے کے بعد فیصلہ مرتب کرنا آپ کا کام ہے. میرا اصل میں ایک موضوع ہے صحابہ کی عظمت. بعد میں کسی شخص کی صفائیاں پیش کرنا میرا کام نہیں. لیکن چونکہ صحابہ اکرام اس کو مانتے تھے، اس بات سے اس کو برا بھلا کہنے والا کو صحابہ اکرام پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. باقی اگر کوئی شخص کسی کو برا کہے گا، آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کے فیصلے خدا کے سامنے ہو جائیں گے. ہاں، وہ دھمکی کے الفاظ مجھے کہنے لگے اگر تم نے اس کے ساتھ واللہ لئن نبش من قبرہ، خدا کی قسم اگر ابو ایوب انصاری ہمارے بزرگ صحابی، ہمارے نبی کے بزرگ صحابی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، میت کو نکالا گیا، لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد العرب، تو خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا اور کسی عیسائی کو سلامت چھوڑوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا. ولا یضرب ناقوس، اور کہیں پھر پورے خطہ عرب کے اندر تمہارا گھنٹہ نہیں بجے گا.
اس میں اتنی غیرت تھی میرے دوستو. آج ہم بار بار کر کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارا ملا بھی، ہمارا پیر بھی، ہمارا ذاکر بھی، ہمارا ہر نتھو پھتو جس کو استنجا کرنا نہیں آتا کسی پلید کو، جو پاکی پلیدی کی تمیز نہیں وہ بکڑا ہے، اس شخص کو جس پر صحابہ اعتماد کرتے تھے. جہاں تک کتابوں کے اندر گند لکھنے، وہ تو صحابہ کے خلاف بھی ہے، وہ گند تو نبیوں کے خلاف بھی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتابیں موجود ہیں، آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں. نبیوں کی عزت محفوظ نہیں بھائی، اس کی وہ تو بہت پیچھے کا آدمی ہے. لیکن میں آپ حضرات اتنا وقت دے کر آتے ہیں، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیے. ہم سب نے مر کر خدا کے سامنے جانا ہے. اگر میرے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم جو یزید کو گالیاں دیا کرتے تھے تم نے کیا دیکھا تھا، تو کہیں گے ہم نے تو مولویوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا. تو اللہ نے یہ پوچھ لیا، کتاب اصل کتاب تو قرآن تھا. قرآن کے فیصلے کے مطابق قرآن نے تو یہ فیصلہ فرما دیا کہ صحابہ اکرام کی یہ شان بیان کی تھے، وہ کسی برائی کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اگر یہ برا تھا تو صحابہ نے اس پر ساتھ سمجھوتا کیوں کیا؟ تم نے اس اصول پر اس بات کو کیوں نہیں پرکھا؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یزید برا تھا تو خدا نے اس کو دوزخ میں بھیج دیا. ہم سے خدا نہیں پوچھیں گے تم نے برا کہا کہ نہیں کہا. اچھا تھا تو پھر جنت کے فیصلے ہو گئے، اور ہم نے اس کو برا کہا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھو کیوں برا کہا بھائی؟ جزا سزا کے فیصلے کے مالک تم کو ٹھہرایا گیا، تو پھر ہمارے کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کی عظمت میرا موضوع ہے، اور یہی میری درخواست ہے کہ اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو صحابہ کی عظمت سے خالی مت کیجیے. یزید کو اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، جس سے مجھے کوئی باس بھی نہیں. اپنا معاملہ خدا کے سامنے جائیں. لیکن میں نے صرف ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی، وہ میرا موضوع نہیں، اس کی صفائیاں میرا موضوع نہیں. صحابہ کی صفائی میرا موضوع ہے کہ قرآن کریم ان کی اولئک هم الراشدون کہتا ہے، یہ سب راشد تھے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب پکے ایمان والے تھے. اولئک هم المتقون، سب تقوی والے تھے. اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے تھے. اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب لوگ تھے. اولئک حزب اللہ، یہ سب اللہ کی جماعت تھی. اولئک کتب فی قلوب الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا. اس واسطے ان کے بارے میں دلوں میں سوء ظنی بدگمانی مت لائیے، ورنہ ایمان کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا، نبی سے رشتہ ختم ہو جائے گا، نبی پر سے اعتماد ہٹ جائے گا، اور نبی سے اعتماد ہٹانے والے انسان مسلمان یا خدا کے سامنے کامیاب ہو کر نہیں جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. صحابہ اکرام کی محبت اور عظمت اور تمام اسلاف کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں خدا قائم رکھے، اور ہر قسم کی بدگمانی اور سوء ظنی سے خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور پچھلے جمعے میں جواہر القرآن کا خلاصہ کچھ حضرات رہ گئے تھے، انہوں نے مزید مانگے تھے، وہ مجھے بتایا گیا کہ بعد نوجوان لائے ہیں، وہ ان سے لے لیں. احکام اسلام عقل کی نظر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ. اردو زبان کے اندر یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ مختلف جو احکام شرع ہیں ان کی حکمتیں اس میں بیان کی کہ یہ فلاں کام ایسا کیوں ہے. یہ اس کتاب میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. یہ بات تو لے لیں.